میں اس کے ذہنی کشمکش کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ بار بار کتاب اٹھاتے وقت پلٹی اور بند کر کے رکھ دیتی۔ کوئی بڑی الجھن تھی جو سلجھ نہیں رہی تھی۔ میں نے پوچھا، مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا جب بے چینی بڑھے گی تو خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو میرے قریب آ بیٹھی، اپنی انگلیوں کو بے چینی سے مروڑتے ہوئے سر جھکا کر بولی، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھ سے دوستی نہیں کرتا۔ تو میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لگتا ہے نامحرم سے دوستی نہیں ہو سکتی، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بولی، اور بہت سے لوگ کلاس میں سب لڑکیاں آپس میں ہنستے ہیں، بولتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی، لیکن وہ سب سے الگ رہتا ہے، اسے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ اس لیے وہ تجھے پسند ہے کیونکہ تجھے ہمیشہ سب سے الگ چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ چیز نہیں، انسان ہے۔ بے چینی بڑھتی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تو اس سے پوچھو وہ تیرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگلے دن لوٹی تو زیادہ پریشان تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کسی کو چاہنے کے لیے سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی کا ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر بولی، سب کو چھوڑنے کا مطلب ہے تنہائی، سارے تفریح، ہنگامے، دوست، پارٹیاں۔ تو بہتر ہے یہی کہ تو اسے چھوڑ دیں۔ اگلے 2 دن کالج نہیں گئی۔ تیسرے دن لوٹی تو بالکل نڈھال تھی۔ میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ کالج چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کتنے دن بے چین پھرتی رہی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو پاس بٹھا کر کہا، تو جانتی ہے تیرے اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ فوراً بولی، آپ نہیں جانتی کیا؟ ہاں جانتی ہوں، اس نے کہا تھا نا کہ کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ جلدی سے بولی، لیکن وہ ایک تو چلا گیا بتائے بغیر، موقع دے بغیر، اگر آ کر کچھ مہلت دے دیتا تو اس کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیتی۔ جو تیرے لیے تنہائی نہیں، وہ تیرے لیے کیسے ہو جاتا؟ اس لیے بے چین ہونا چھوڑ دو۔ وہ خاموش بیٹھی، اپنے آنسو پیتی رہی۔ ذرا یہ تو بتا، تیری زندگی میں نماز روزہ کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کس درجے پر ہے؟ آخری سجدہ کب کیا تھا تو نے؟ ندامت سے وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ سکون چاہتی ہو تو اللہ کی ہو جاؤ، اس سے دل لگا لے، اس کی چاہت میں ڈبو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں وہ تجھے کیسے نوازتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل راستہ ہے۔ عجیب لہجہ تھا اس کا۔ نہیں، یقین پختہ ہو تو راستہ استوار ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ تو چلا گیا لیکن تیرے لیے ایک راستہ کھول گیا، اللہ کا راستہ، سکون کا راستہ۔ قرآن پاک میں سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، اللہ اس کی برائیاں اتار دیتا ہے، اس سے باغوں میں لے کر جانے کا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رکیں گی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگلے دن میں فجر کے لیے اٹھی تو وہ مجھ سے پہلے جائے نماز پر کھڑی تھی، ٹوٹ کر بکھری ہوئی، اس لیے چوٹ گہری ہو تو درد بھی شدید ہوتا ہے۔ تڑپ کی ایسی رونی کہ اوپر والے کے اس پر رحم آ گیا، اس کی بے چینی بے قراری کو سکون ہی بدل دیا، اسے گہری نیند سلا دیا۔ آہستہ آہستہ شور ہنگامے اس کی زندگی سے دور ہو گئی، پارٹیوں سے بیزار رہنے لگی، دوستیاں سمٹ گئی، سکون اور اطمینان اس کے روح میں سما گیا۔ اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا کر دی۔ بے شک وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میں جو بات کر کے ایک عرصے سے سمجھانا چاہ رہی تھی، وہ ایک اجنبی اسے سمجھا کر چند دنوں میں ہی چلا گیا۔